میں چاہوں گا راشد بھائی ذرا کچھ اس پر بھی بات ہو، علم جرح و تعدیل پر کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ جی، علماء کرام کا امت پر بڑا احسان ہے، ہم تو بالکل اس کو ایزی لیتے ہیں، لیکن احادیث مبارکہ کو جو جمع کیا گیا، قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر کی گئیں فقہی مسائل کو جمع کیا گیا، تو ہمارے لیے تو بظاہر یہ عام سی چیزیں ہوں شاید، لیکن ہمارے کئی بزرگوں کئی علماء کی ساری زندگی ان کاموں کے لیے وقف رہی ہے۔ انہی میں سے ایک حضرت سیدنا امام ابو زکریا یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور آپ اپنے فن کے امام ہیں، بلکہ علماء نے لکھا آپ اپنے اس علم جرح و تعدیل میں امام الائمہ ہیں، بڑے بڑے اماموں کے بھی امام ہیں۔ علم جرح تعدیل کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک ایک وسیع علم ہے، ایک تو ہے حدیث پاک کی روایت کرنا، الفاظ جو محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائے ان کو روایت کرنا، ان کو آگے بیان کرنا، ان کو کوڈ کرنا، ان کو تحریر کرنا، یہ علم حدیث ہوتا ہے۔ پھر کس حدیث کو لینا ہے، کس حدیث کو نہیں لینا، کس حدیث کی کیا حیثیت ہے، اس سے کون سا شرعی مسئلہ نکلے گا، اور دو حدیث میں جب ٹکراؤ آئے گا تو کس حدیث کو ترجیح دینی ہے، اس طرح کے اصول اور قوانین پر مشتمل ایک اور علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم اصول حدیث۔ پھر اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے، بیان کرنے والے جو افراد ہیں، جن کو سند کے رجال کہا جاتا ہے، کہ کن کن افراد کے ذریعے ہم تک یہ فرمان پہنچا۔ اب مثال کے طور پر امام بخاری ہیں، ان تک اگر وہ حدیث 10 واسطوں سے پہنچی ہے، 10 افراد کے ذریعے پہنچی ہے، تو محدثین نے اتنی محنت کی ہے کہ ان 10 کے 10 افراد کے حالات زندگی کو تفصیل کے ساتھ جمع کیا ہے، کیونکہ اگر ایک فرد بھی دینی اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے، عدالت اور عمل کے اعتبار سے کمزور ہوگا، اس میں کوئی خامی ہوگی، تو اس کی قول اور اس کی بات میں جو اعتماد تھا، جو پختگی تھی، وہ کم ہو جائے گی اور اس کا اثر حدیث پر آئے گا۔ صحیح۔ تو علماء کرام نے محنت کی، سارے جو حدیث کے روات تھے، راوی تھے بیان کرنے والے، ان کے حالات کو جمع کیا، عمومی طور پر ان کے حالات بیان کیے۔ اس علم کو کہتے ہیں علم اسماء الرجال۔ کیا بات! جیسے آپ سیر اعلام النبلاء کا اکثر حوالہ دیتے ہیں، یہ بھی اسی فن سے تعلق رکھتی ہے کہ راویوں کے حالات بیان کیے جائیں۔ تہذیب ہے، تہذیب التہذیب ہے، تقریب التہذیب ہے، مطلب کیا ہی بات ہے، کتابوں کے نام تو آپ دیکھتے جائیں، اسماء الرجال پر میزان الاعتدال ہے، کیا ہی بات ہے۔ تو اس سے آگے اب چلیں، یعنی دیکھیں علم حدیث کو جمع کرنے کے لیے علماء نے کتنے فنون کو مدون کیا اور کتنی محنتیں کی ہیں، ہر فن میں آپ کو ائمہ ملیں گے۔ پھر علم اسماء الرجال میں بھی ایک خاص شعبہ ہوتا ہے کہ حدیث کے راوی کے وہ اوصاف دیکھنا جن اوصاف کی وجہ سے اس کی عدالت، اس کا معتمد ہونا اور اس کے قول کا قابل اعتبار ہونا ثابت ہوتا ہے، یا پھر اس راوی کے وہ اوصاف دیکھنا، اس کی وہ خوبیوں اور ان معاملات کو دیکھنا جن کی وجہ سے اس کی بات کا اعتبار ختم ہوتا ہے یا وہ ناقابل اعتبار ہوتا ہے، یعنی اس پر ایک طرح کا آبجیکشن ہوتا ہے، اس کی ایک دینی اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کمزوری آتی ہے، اس کو نومینیٹ کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا۔ تو اس طرح کے علم کو کہا جاتا ہے علم جرح و تعدیل۔ جرح کا مطلب اس کی خامی بیان کرنا جس کی وجہ سے اس کی حدیث معتبر نہ ہو، اور تعدیل کا مطلب اس کا عادل ہونا بیان کرنا کہ یہ ریلائبل ہے، یہ قابل اعتماد ہے، اور اس کی بات پر اعتماد کیا جائے گا، اس سے حدیث لی جائے گی۔